بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبدالعزیز صاحب جو کہ لال مسجد کے حوالے سے بڑے مشہور ہوئے اور خطیب تھے لال مسجد کے، انہوں نے ایک دفعہ پھر کام دکھا دیا ہے اور عبدالعزیز صاحب نے اب پھر قبضہ کر لیا ہے لال مسجد پر۔ اور اس سے پہلے جو اوقاف کی طرف سے جو صاحب لگائے گئے تھے وہاں پر بطور خطیب، ان کو تھریٹس دیتے رہے یہ اور ان کا گروپ، لہٰذا وہ چھوڑ کر چلے گئے اور کچھ عرصے سے یہاں پر خطیب نہیں تھا۔ لال مسجد اسلام آباد میں ہے اور 2007 میں اس میں آپریشن ہوا تھا، کیونکہ 2007 میں بھی اسی طرح سے اس پر قبضہ کر لیا گیا اور اس وقت چائنا کا بھی بڑا پریشر تھا، عالمی دنیا کا بھی بڑا پریشر آیا، کیونکہ یہاں کے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے بازاروں میں جا کر سیڈیز کی دکانوں پر توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دی اور جو مساج سینٹرز تھے ان کے لوگوں کو یرغمال بنا لیا، اور اس طرح سے وہ کہتے تھے کہ ہم یہاں پر ملک میں جس طرح کی وہ شریعت کہتے تھے اس کا وہ نفاذ کر کے رہیں گے۔ تو اس کے بعد پھر ایک آپریشن ہوا اور اس میں بہت سی جانیں گئیں اور پھر اس کی وجہ سے ملک میں دہشت گردی مزید بڑھی، تو بڑا وہ خوفناک دور تھا، یہ 2007 کی بات ہے۔ اب اس کے بعد پچھلی 2 حکومتوں میں بھی مسائل رہے عبدالعزیز صاحب کی وجہ سے، کیونکہ یہ بھی پچھلی حکومتوں کو بھی تنگ کرتے رہے، چاہے نون لیگ ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو۔ اب یہ ہوا ہے کہ تقریباً 1 ہفتے سے کچھ جو طالبات ہیں مدرسے کی، ان کے ساتھ یہ قابض ہو گئے مسجد میں اور اب یہ چھوڑ نہیں رہے۔ انتظامیہ سے ان کے مذاکرات ابھی بھی چل رہے ہیں اور انتظامیہ کہتی ہے کہ 2-3 دن میں حل نکل آئے گا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ایک تو 25 کروڑ روپیہ دیا جائے، اس کے علاوہ ایک پلاٹ دیا جائے اور ساتھ ہی جو بچوں کی لائبریری والی جگہ ہے وہ بھی ان کے حوالے کی جائے۔ اب جب وہ سارا آپریشن ہوا تھا اس کے بعد پھر باقاعدہ ایک معاہدہ ہوا، پھر ان کو کیونکہ یہ ملک کے خلاف اور آئین کے خلاف تقاریر کرتے تھے، اب بھی انہوں نے جو جمعے پر تقریر کی اس میں بہت سخت الفاظ استعمال کیے حکومت کے خلاف اور اداروں کے خلاف۔ تو اس کے بعد اب یہ صورتحال ہے کہ ان سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں اور امید یہ کی جا رہی ہے 2-3 دن میں معاملہ حل ہو جائے گا، لیکن ابھی تک ایسا ہو نہیں سکا۔ اب یہ بڑا ہی حساس معاملہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی اسی طرح سے ہوا تھا اور اب یہ حکومت کا ایک بہت بڑا امتحان بن چکا ہے، کیونکہ یہ تقریباً 2 ہفتے پہلے انہوں نے اس طرح سے قبضہ کیا، یہاں پر آ گئے اور مسجد میں گھس کر، اور اس کے بعد بس انہوں نے ساتھ ان کی طالبات تھیں اور پھر اس کے بعد اب یہ وہاں سے باہر نہیں آ رہے۔ خوراک کا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خوراک کی کمی بھی ہو جاتی ہے۔ ابھی جمعے پر بھی یہ حال تھا کہ لوگوں کو آئی ڈی کارڈ دکھا کر یا آئی ڈی کارڈ ان کے لے کر پھر اندر جانے دیا جا رہا تھا۔ خوراک جانے دی جا رہی ہے، اسلام آباد انتظامیہ کہتی ہے، لیکن اندر سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے۔ لیکن عبدالعزیز صاحب بات بھی کر رہے ہیں فون پر اور لوگوں سے کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ پھر وہی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہماری باتیں نہیں مانی جا رہی، اس طرح کی شریعت نافذ نہیں کی جا رہی جس طرح کی ہم کہتے ہیں، جبکہ آرڈرز ہیں۔ تو ابھی تک حالات اسی طرح سے بدستور کشیدہ ہیں۔ اب اس میں ایک اہم معاملہ یہ بھی ہے کہ ایک صاحب ہیں حافظ احتشام، وہ شہداء فاؤنڈیشن کے خود کو ترجمان کہتے ہیں۔ تو حافظ احتشام احمد یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ اس طرح کے حالات ہو سکتے ہیں۔ اب وہ بھی عبدالعزیز صاحب کے خلاف ہیں، اس طرح سے پہلے جو نائب خطیب تھے ان کے بھی وہ خلاف تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہم تو کہہ رہے تھے کہ کسی وقت بھی یہ عبدالعزیز صاحب آ کر قبضہ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ ہو گیا ہے، اب پھر کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے مذاکرات کر کے معاملے کو سلجھایا جا سکے، لیکن ابھی تک وہ نہیں مان رہے اور یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری جو مانگیں ہیں وہ پوری کی جائیں۔ اب عبدالعزیز صاحب جس طرح سے وہاں پر موجود ہیں اور جو ڈیمانڈز کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم کوئی وزیر لیول کا آدمی آئے گا تو پھر میں اس سے بات کروں گا، اس کے علاوہ میں کسی سے بات ہرگز قطعی طور پر نہیں کروں گا۔ اب یہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ ساری سرکاری زمین پر یہ سب کچھ ہوا ہے، مسجد ہو مدرسہ ہو جو کچھ بھی ہے یہ سارا سرکاری زمین پر ہے۔ اب اس پر یہ مسجد بھی بن گئی، مدرسہ بھی بن گیا، یہ پھیلتا چلا گیا اور پھر یہ ان کے اور ان کے بھائی کے پاس رہا، جبکہ کہا جاتا ہے کہ سرکاری طور پر ایک کافی دہائیاں پہلے ان کو یہاں پر تعینات کیا گیا تھا بطور کہ جی آپ یہاں نماز پڑھایا کریں۔ پھر کرتے کرتے معاملہ بڑھتا گیا، پھیلتا گیا
اور پھر انہوں نے وہ ساری جگہ اپنے اندر کنٹرول لے لی، اور اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہمیں 25 کروڑ روپیہ دیا جائے اور ایک پلاٹ دیا جائے تاکہ ہم پھر سے مدرسہ بنا سکیں، اور بچوں کی لائبریری والا پلاٹ بھی ان کے حوالے کیا جائے۔ اب جو انتظامیہ وہ کہتی ہے کہ جناب ہم جو جامع حفصہ G7 میں ہے اس کی ملکیت کے حوالے سے کچھ بارگیننگ کر لیں گے کہ اچھا ملکیت آپ کو دیتے ہیں یا اگر آپ یہ قبضہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن غفلت ہوئی ہے، یہ کیسے وہاں پر چلے گئے، وہاں پر انہوں نے قبضہ بھی کر لیا، طالبات بھی اب ان کے ساتھ ہیں جن کی تعداد تقریباً 100 بتائی جاتی ہے۔ اب یہ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ پہلے بھی ماضی میں جب اس طرح ہو چکا ہے 2007 میں، تو پھر اس کے بعد مسلسل جب احتیاط کی جا رہی تھی، صحیح ہے کہ خرابی بھی تھی، مسائل بھی تھے، اس طرح کے فیصلے بھی آتے رہے، کچھ ان کے حق میں آئے، کچھ ان کے خلاف آئے، تو اس کے بعد انتظامیہ کو اس حوالے سے کافی زیادہ محتاط ہونا چاہیے تھا۔ اب صرف یہی نہیں ہے کہ ایک اور بہت بڑا سکینڈل بن رہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جو کالعدم جماعت ہے اس کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان جو اداروں کی تحویل میں تھے، اب میڈیا میں خبریں آنے لگ گئیں، سوشل میڈیا پر ان کی ایک باقاعدہ آڈیو آ گئی جس میں وہ اداروں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، بڑے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب میں اب چھوٹ گیا ہوں، بھاگ آیا ہوں۔ تو اور پھر انہوں نے کسی صحافی سے بھی بات کی ہے، رابطہ کیا اور بتایا کہ میں اپنے خاندان کے ساتھ ترکی آ گیا ہوں، اور میرے ساتھ جو معاہدے کیے گئے تھے، میرے ساتھ جو بات کی گئی تھی، میں نے خود اپنے آپ کو حوالے کیا تھا، وہ پورے نہیں کیے گئے۔ اب حکومتی سطح پر اس پر کوئی رد عمل نہیں آ رہا سرکاری طور پر، لیکن ذرائع سے خبریں میڈیا میں چل رہی ہیں، اور وہ خبریں یہ ہیں کہ کوئی آپریشن ہو رہا تھا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، اور یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گرفتاری سے پہلے ہی اداروں سے رابطے میں تھے اور ان کو انٹیلیجنس بھی دے رہے تھے، بہت سی چیزوں کا پہلے بتا رہے تھے، یا کچھ کہ کہاں کوئی ہو سکتا ہے، اس قسم کی باتیں۔ تو اس کے بعد بھی ان سے بہت سی چیزیں پتہ چلیں جب انہوں نے گرفتاری دے دی تھی، اور اس شخص نے جب گرفتاری دی تو اس کے بعد پھر یہ اب ذرائع سے چل رہی ہیں خبریں، ٹیلی ویژن میڈیا پہ چل رہی ہیں کہ اس کو لے جایا گیا، کسی جگہ کوئی آپریشن تھا، اور وہاں سے یہ پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی نشاندہی پہ کسی جگہ آپریشن کرنا ہو، اس کو ساتھ لے کر گئے ہوں اور وہاں سے کسی طرح سے بھاگ گیا۔ اب اس کے علاوہ اس کی کوئی تفصیل مزید نہیں آ رہی۔ اب ایک طرف پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، اور اس میں یہ دونوں معاملات بہت اہم ہو چکے ہیں، کیونکہ لال مسجد کا جب واقعہ ہوا تھا اس کے بعد سے دہشت گردی میں اور خودکش حملوں میں بہت زیادہ تیزی آ گئی تھی، اور پھر بہت جانیں دے کر اس قوم نے یہ دہشت گردی کے اس کینسر پر قابو پایا۔ اب پھر وہ معاملہ خدا نخواستہ اٹھ رہا ہے، وہی حالات اندیشہ ہے کہ خدا نخواستہ پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ امید ہے کہ اب اس حد تک تو انشاءاللہ قطعی ہرگز نہیں جائیں گے، لیکن یہاں تک بھی کوئی ہے کہ عبدالعزیز پھر آ گیا ہے اور وہ طالبات کو لے آیا ہے اور وہ مسجد میں چلا گیا ہے اور اس نے قبضہ کر لیا، وہاں سے وہ تقریریں بھی کر رہا ہے، تو اب یہ کیوں ہونے دیا گیا؟ پہلے ہی اس پر دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ چلیے اب احسان اللہ احسان والا معاملہ جو ہے یہ بھی بگڑتا نظر آ رہا ہے، اس پر واضح طور پر کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ آنی چاہیے کہ اصل میں معاملہ ہوا کیا۔ اسی حوالے سے اب آرمی پبلک سکول شہداء کے جو لواحقین ہیں وہ عدالت میں بھی چلے گئے ہیں کہ اس کی تحقیقات کی جائیں، کیا اس کو خود چھوڑا گیا ہے، کیا ہوا ہے، تو اس حوالے سے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں بھی اداروں کو بھی بلا لیا گیا ہے۔ اور آخری ایک اور جو کنٹروورسی جنریٹ ہوگی ہے حکومت کے لیے، وہ یہ ہے کہ قرارداد پاس ہوئی اور قوم یہ چاہتی تھی کہ اس طرح کی قرارداد آئے، اور تحریک انصاف کی طرف سے ہی، ان کے ہی رہنماؤں کی طرف سے آئی کہ جی، اور علی محمد خان صاحب اس میں پیش ہیں، MNA ہیں، کہ جو لوگ، جو درندے بچوں سے زیادتی کرتے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہیں، ان کو سزائے موت تو دی جا رہی ہے، لیکن یہ سرعام ہونے چاہیے، ان کو سرعام پھانسی دی جائے۔ اب یہ قرارداد کثرت رائے سے، میجورٹی سے منظور ہو گئی ہے۔ اب اس پر کس طرح سے امپلیمنٹ ہوگا جب کہ فواد چودھری اور علی محمد خان صاحب آمنے سامنے آ گئے ہیں؟ فواد چودھری کا موقف اور ہے، اور اس میں عامر لیاقت حسین صاحب وہ علی محمد خان صاحب کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں۔ قوم کا زیادہ تر خیال یہی ہے کہ بالکل ایسا ہونا چاہیے، لیکن بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ فروغ نسیم صاحب جو وزیر قانون ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آئین کی خلاف ورزی ہو جائے گی، اس کی قانون میں اجازت نہیں ہے کہ سرعام پھانسی دی جائے۔ اب یہ معاملہ پیچیدہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہوگا، اور پھر پتہ نہیں کہ حکومت اس سے کس طرح سے نمٹے گی، اور عمران خان کو شاید اس میں انوالو ہونا پڑے گا۔ اب یہ 3 بہت بڑے ٹیسٹ کیس ہو چکے ہیں اس وقت عمران خان صاحب کے لیے،
اور اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ حال ہی میں DGI سے بھی عمران خان سے ملاقات کی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ان تینوں معاملات کے حوالے سے ایک تو آگے چل کے بہت بڑی کنٹروورسیز بننے والی ہیں، اور حکومت کو اس حوالے سے کوئی واضح موقف بھی آنے والے دنوں میں دینا ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے آسانی فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔